دیکھو یار، زندگی میں نا ہر شخص تمہارا خیر خواہ نہیں ملے گا۔ جہاں لوگ تمہارے ہنر کو تالیوں سے سراہیں گے، وہیں کچھ لوگ تمہارے ہنر کو میلا بھی کریں گے۔ کہیں ہر شخص تمہیں ایک جیسا نہیں ملے گا، تو کوئی تمہیں ذرا سی بات پر چھوڑ کر آگے نکل جائے گا اور کوئی تمہارے ساتھ ہی رہے گا۔ کوئی تمہیں تمہاری کامیابی کے موقع پر حسد کی نگاہ سے دیکھے گا اور کوئی تمہاری بلندیوں پر رشک کرے گا۔ کوئی تمہیں ساری کائنات کے سامنے سارے عیبوں سمیت بے پردہ کر دے گا اور کوئی ان سب عیبوں کو سمیٹ کر تمہیں اپنی آغوش میں چھپا لے گا۔ تمہارا واسطہ نا ہر قسم کے انسانوں سے پڑے گا، یہ تمہارا نصیب ہے، لیکن فیصلے کا اختیار اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ یہ اب تم پر ہے کہ تم کن لوگوں کو اپنے گرد رکھنا چاہتے ہو، تم کس کے رنگ میں رنگنا چاہتے ہو۔ خوشی اور غم کا انتخاب انسان خود کرتا ہے۔ اب تم کو فیصلہ کرنا ہے کہ تم کس کی بات کو دل سے لگانا چاہتے ہو اور کس کی بات کو نظر انداز کرنا چاہتے ہو۔ مگر جہاں بھی جاؤ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھنا، جو شخص جس طرح لوگوں کے سامنے تمہارا تعارف کرواتا ہے نا، وہ اس شخص کی اپنی ذات کی حقیقت ہے۔ وہ جو بھی لفظ تمہارے لیے استعمال کرتا ہے نا، وہ اس کا اپنا ظرف ہے، تمہارا نہیں۔ اور زندگی میں کبھی ایسا بھی ہوگا کہ تم بہت بے بس اور لاچار ہو جاؤ گے، کیونکہ انسان کبھی کبھار اس قدر بے بس اور لاچار ہو جاتا ہے کہ اس کو ان تمام رشتوں سے جن کے ساتھ اس نے رہنے کا وعدہ کیا ہوتا ہے نا، سب بے معنی لگتا ہے۔ بعض دفعہ جو رشتے انسان کا سکون ہوتے ہیں نا، وہ بے پناہ تکلیف دے جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم کسی کی باتوں کو اس قدر گہرائی میں لے جاتے ہیں، جب کبھی غور کریں تو وہ چیخیں کان کے پردوں کو پھاڑتے ہوئے فضا میں گونجنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پتہ ہے برا کب لگتا ہے؟ جب آپ راستہ ڈھونڈو تو کوئی راہ نہ ہو، آنسو ہوں پر دعا نہ ہو، دل کی کیفیت بھی ہو اور جواز بھی نہ ہو، محبت ہو اور چاہ بھی نہ ہو۔ ملنے ملانے کی ڈور نہ رب کے ہاتھ میں ہے، سانسوں کی ڈور بھی رب کے ہاتھ میں ہے۔ وہ ہر شے پہ قادر ہے، یہ سوچ کے کہ جو مانگ رہے ہو وہ حلال ہے یا حرام، اچھا ہے یا برا ہے، وہ سب جانتا ہے۔ اسے کبھی دلیلوں کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو بس بلاتا ہے کہ آؤ میرے پاس، جو مانگنا ہے وہ مانگو مجھ سے۔ وہ کبھی تمہیں دھتکارے گا نہیں، اگر برائی بھی کرو گے نا تو اس کی سزا سے پہلے وہ تمہاری رہنمائی کرے گا۔ اور پھر ایسی چیزیں بھی ہو جاتی ہیں جن کو ہم دیکھنا نہیں چاہتے، مگر پھر بھی ہمیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں جن سے ہم ملنا نہیں چاہتے، مگر پھر بھی ہمیں ملنا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی ایسے حالات بھی ہوتے ہیں جن سے ہم دور بھاگتے ہیں، مگر پھر بھی ہمیں ان سے لڑنا پڑتا ہے۔ کچھ حقیقتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں ہم تسلیم نہیں کرنا چاہتے، مگر انہیں ہمیں تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ زندگی میں ہمیشہ وہ تو نہیں ملتا جو آپ چاہتے ہیں، لیکن میرا یہ ضرور ماننا ہے کہ جو ملتا ہے وہ کسی مقصد کے لیے ملتا ہے، جو بچھڑتا ہے وہ کسی مصلحت کے تحت بچھڑتا ہے۔ ہر چیز میں اللہ کی رضا ہوتی ہے، کبھی کبھار وہ بس ہمارا صبر آزماتا ہے کہ کیا ہم اس کی چاہت پر راضی ہوتے ہیں یا نہیں۔ تبھی تو وہ ہمیں تکلیف میں رہنے دیتا ہے، کیونکہ ہم اس کی چاہت نہیں قبول کر پاتے، پھر وہ ہمیں ہماری چاہت میں بھی تھکا دیتا ہے۔ محبت کرنے والوں میں ہی وہ محبت بانٹتا ہے، راضی ہو جانے والوں کی ہی رضا میں وہ راضی ہوتا ہے، اور اتنا مضبوط تو ویسے بھی کوئی نہیں ہوتا۔ بس وقت کے ساتھ رفتہ رفتہ ضبط کا نیا ہنر آزمایا جاتا ہے، پھر نہ آنے والے کو روکتے ہیں اور نہ ہی جانے والوں کو منایا جاتا ہے۔ محبت ایسا قصہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا، اور اگر ختم ہو جائے تو پھر کبھی دہرایا نہیں جاتا۔ جن کا احترام کیا جاتا ہے ان کا ذکر غیروں سے نہیں کیا جاتا، اور اگر یہ ساری چیزیں سلجھ جائیں تو ہم کبھی بھی اللہ تک نہیں پہنچ پائیں۔ تبھی تو کن کی ڈور کو نصیب کی ڈور کے ساتھ الجھایا جاتا ہے۔ وہ جانتا ہے ہر بے بسی میں چھپے اس درد کو، مگر اللہ کو پسند ہے جب اس کا نام پکار کر اسے سب بتایا جاتا ہے۔ اور میں تو کہتی ہوں کہ جب سجدہ کر لیا تو کیوں اللہ سے ضد لگائے بیٹھے ہو؟ طریقہ بندگی ہے کہ سر سے پہلے دل جھکایا جاتا ہے۔ کیوں ہوتے ہو پریشان انجام کے خوف سے؟ تم ان کے پیچھے نہیں بھاگتے جن کا معاملہ اللہ کو تھما دیا جاتا ہے۔ اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ کبھی کبھار تمہارے پاس وجہ بھی نہیں ہوتی، دل بس یوں ہی بھرسا آتا ہے نا، نہ کوئی وجہ ہوتی ہے نہ کوئی حادثہ، پھر بھی آنکھوں میں نمی اتر آتی ہے، تو بس دل چاہتا ہے کہ ہم ہوں اور اللہ ہو، اور بس ڈھیروں باتیں ہوں، کوئی تیسری ذات وہاں موجود نہ ہو۔ کتنی تکلیف کے بعد ہم اس مقام پر پہنچتے ہیں، کتنی اذیتوں کے بعد ہم اللہ کی دہلیز تک پہنچتے ہیں نا، اس کی خبر ہمارے اور اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہوتی۔ کتنی الجھنیں لے کر انسان اس کے روبرو جاتا ہے، صرف اس امید کے ساتھ کہ وہ سنبھال لے گا، معاف کر دے گا، فریاد سن لے گا،
ہم کون ہیں، ہم کیا ہیں، یہ تو بس وہی جانتا ہے۔ دنیا چاہے کسی بھی لفظ سے پرکھے ہمیں، بس پھر اس سے التجا کرنے کی دیر ہوتی ہے۔ پھر وہ مسکرا کر تھام لیتا ہے ہمیں، ہمارے ہر سوال کا جواب دیتا ہے۔ دروازہ دکھائی دیتا ہے تب یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ آہستہ آہستہ سے ساری الجھی ہوئی گرہیں کھول رہا ہے، اور بس سب حل ہو جاتا ہے۔ اور آخر میں بس میں یہی کہوں گی کہ آپ کو ایسے بننا ہے کہ لوگوں کو یقین آنے لگے کہ انسانیت، احساس، شفقت اور احترام ابھی بھی دنیا میں باقی ہے۔